سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور استفادہ حاصل کیجیے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے متعلق بہت سے اقوال مروی ہیں، چنانچہ حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کو جمعہ کہنے کی وجوہات کچھ یوں نقل فرماتے ہیں۔ اس دن تکمیل خلق ہوئی، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی۔ اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت کے متعلق نماز ظہر سے زیادہ تاکید مروی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اگر کوئی جمعے کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ جمعے کا آغاز سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلے جمعہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت تک مسجد نبی نہیں بنی تھی، بلکہ یہ نماز حضرت سیدنا سعد بن خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ادا کی گئی۔ جس مسجد میں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر جمعے کے دن مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت ہوا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور یوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 16 ربیع الاول کو پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 500 جمعہ ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے نام کی ایک پوری سورت یعنی سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساتھ آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعے کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساتھ کب ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے یا مغرب سے کچھ پہلے کا۔ بہتر یہ کہ اس ساتھ میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا، اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ چونکہ اس کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعے کے دن یہ کام کرنے چاہیے، نماز جمعے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، چنانچہ مروی ہے کہ جمعے کا غسل بال کی جڑوں سے خطائیں کھینچ لیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب وہ مسجد کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ جمعے کے دن زینت اختیار کرنا چاہیے، یعنی لباس اور جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ مسواک کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، ناخن ترشوانے چاہیے، حجامات بنوانی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی۔ مروی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ حجامت بنوانے اور ناخن ترشوانے کا کام جمعے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جمعے کے بعد یہ کام کرنا افضل ہے۔ امامہ شریف چاہے تو یہ کہ ہر روز باندھا جائے، مگر جمعے کے دن بالخصوص امامہ باندھنے کی فضیلت بھی مروی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو درود پڑھتا ہے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی ارشاد فرمایا؟ ہاں، اس کے بعد بھی، کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے، جس قدر ممکن ہو جامع مسجد کی طرف جلد جانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے وا کرینہ ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کی لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا، وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس منقول ہے کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے ہو تو افضل ہے۔ منقول ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ بھاری شریعت میں ہے جمعے کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے، اور اس روز جہنم کو بھی نہیں بھڑکایا جاتا۔ جمعے کے دن زیارت قبور کا افضل وقت نماز فجر کے بعد کا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک فوت ہو چکا ہو تو جمعے کے دن ان کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق کئی روایات مروی ہے، چنانچہ ذیل میں 3 روایات پیش خدمت ہیں۔ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھ لیا جاتا ہے۔ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعے کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے دکھ نہ پہنچاؤ۔ جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اس سورت میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ معلوم ہو کہ جمعہ شریف کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ سورہ یاسین میں 5 رکوع، 83 آیات، 729 کلمات اور 3000 حروف ہیں۔ اگر اللہ عز و جل کے نزدیک ہماری یہ گنتی درست ہے تو انشاءاللہ عز و جل 3000 مغفرت کا ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے، جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے گا اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ عز و جل اس کو جنتی لکھ دے گا۔
جو مریض کی عیادت کو جائے، نماز جنازہ میں حاضر ہو، روزہ رکھے، نماز جمعے کو جائے اور غلام آزاد کرے۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی کم ہو تو فرض نہیں، پھر بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائے گا، بلکہ عاقل بالغ مرد کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے، نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے، اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ جو جمعے کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعے کا ثواب نہ ملے گا۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی۔ ہاں، خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا واجب ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھے تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو دل میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ اس وقت زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادت کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا مدنی التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعے کو خطیب قبل از اذان خطبہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے یہ اعلان کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں پر رکھے تو انشاءاللہ عزوجل 2 رکعات کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں ہے، خطبہ میں کھانا پینا، کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا ہے کہ خطبہ شروع ہو گیا ہو تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حالت خطبہ میں کوئی عمل یعنی جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔